ہے کہ یہ دن منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے، تو بہرحال ایک بات ہے سمجھ میں آتی ہے کہ اگر پوری نو انسانی کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا ہو اور اس کے یوم ولادت کی خوشی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ تو ایک بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے کہ بہرحال یہ ہماری امت میں چلیں ابتدائی سالوں میں نہیں بھی تھا، تو اس کے بعد یہ چیز لوگوں نے محسوس کر کے اس کو ایک یوں سمجھیے کہ خوشی یا جسے منانے کا ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ علیحدہ بات ہے وہ کیسے مناتے تھے اور ہم کیسے مناتے ہیں، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس لیے کہ ہماری عادتیں بگڑ گئی ہیں۔ اب ہم عید کو جو رمضان کو بھی پتہ نہیں کیسے مناتے ہیں، اور ہم حج کو بھی نہ معلوم کیسے مناتے ہیں، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، تو ہم نے تو ہر شے کی مت ماری ہے نا، ناس مارا ہے بلکہ کہنا چاہیے، تو اسی میں پھر یہ ساری چیزیں بھی ہم نے بگاڑ کے رکھ دی ہیں۔ منانے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے دین میں منانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے دین منانے سے منع کیا ہو۔ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو منانا ہم پر جو ہے واجب کر دیا۔ آخر ہم قربانی نہیں کرتے، یہ کس کی یاد میں کرتے ہیں؟ جب حضرت حاجرہ نے جو ہے وہ ایک دوڑ لگائی ہے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ کرنے والوں پر لازم نہیں کر دیا صفا مروہ کی سعی کو۔ تو ایسا نہیں کہ جو بڑے بڑے لوگ دنیا میں گزرے ہیں انہوں نے اگر کوئی بڑا کام کیا ہے تو اس کی یاد کو اللہ تعالیٰ نے باقی نہ رکھا ہو، باقی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور وَتَرَكْنَاهُمْ فِي الْآخِرِينَ، ان کے اس طریقے کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے بعد والوں میں، وہ اس میں جاری و ساری فرما دیتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے۔ اسی کو تو ہم سنت کہتے ہیں، یہ سنت ابراہیمی ہے تو اس کی تابعداری ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں منائی جاتی ہیں۔ جب قرآن مجید جس مہینے میں نازل ہوا اس کے روزے فرض کر دیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی تم میں سے یہ مہینہ پائے جس میں قرآن نازل ہوا ہے تو اس کا نزول کا جشن منائے۔ اب جشن منانے کے لیے بھنگڑے ڈالے یا جلوس نکالے یا نعرے لگائے؟ نہیں، جشن منانے کے لیے روزے رکھے۔ اب یہ وہ فرق ہے، مناؤ ضرور لیکن منانے کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ اللہ نے ایک طریقہ بتایا، اچھا روزے رکھ لیے کامیاب ہو گئے، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے۔ اب یہ آپ کا عید ہے، خوشی کا دن ہے، تو کیا کریں؟ تکبیر کہو، کیا کریں؟ نماز پڑھو، کیا کریں؟ 2 خطبے مزید سنو۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ اچھل کود کرنا یہ اللہ والوں کے کام نہیں ہے، یہ اللہ سے دور ہو جانے والے لوگوں کے کام ہیں۔ اللہ والے لوگ ان دنوں کی یاد مناتے ہیں مگر کسی اور انداز میں مناتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اور طریقہ سکھایا ہوتا ہے، وہ اس طرح سے اس کی یاد مناتے ہیں۔ اب اسی دن کو لے لیں، یہ دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جو دن ہم سمجھتے ہیں اور امید ہے کہ ہو بھی، یہ دن ہمیں کچھ یاد کروانے والا ہونا چاہیے، یہ دن ہمیں سوچنے پر مجبور کرنے والا ہونا چاہیے، یہ دن ہمیں توجہ مبذول کرانے والا ہونا چاہیے۔ اس ہستی سے میرا تعلق کیا ہے؟ وہ ہستی اسے دنیا کیوں عظیم مانتی ہے؟ یہ اس مسجد میں یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہوئی ہیں، آج میں وہ باتیں نہیں کر رہا کیونکہ وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں ساری باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ ہم مسلمان تو عظیم مانتے ہی مانتے ہیں، کافروں میں بھی لچے لونوں کو چھوڑیں، وہ جو کارٹون بناتے ہیں بدماش، ان کی بات کو چھوڑیں، ان کے بھی کوئی جاننے والے انٹلیکچوئل، کوئی سمجھدار، کوئی پڑھے لکھے لوگ، کوئی جو ہے وہ دی 100 کا مصنف، کوئی ٹائم بھی، کوئی اس طرح کے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ محمد کی عظمت کو سلوٹ کیے بغیر رہ نہیں سکتے، ایمان لائے بغیر بھی انہیں ماننا پڑتا ہے۔ دنیا گاندھی کو کتنا بڑا لیڈر مانتی ہے، ہمیں تو اس سے وہ گھن آتی ہے نا، وہ ہمارا مسئلہ ہے، وہ لوکل پرابلم ہے۔ دنیا تو گاندھی کو بہت بڑا لیڈر مانتی ہے، کیوں؟ اس کا جو فلسفہ عدم تشدد ہے اس کی وجہ سے مانتی ہے۔ اور خود گاندھی سے پوچھو کہ یہ کس سے سیکھا تھا تم نے، تو وہ کہے گا میں نے محمد رسول اللہ سے سیکھا۔ پھر دنیا یہ دیکھتی ہے کہ کس شخصیت نے اپنے بعد کیسی لیڈرشپ چھوڑی ہے، تو دنیا تو حضرت عمر کے مقابلے میں کوئی شخص لے کے نہیں آ سکی آج تک۔ تو اس اعتبار سے ہم مسلمان کیا کافر بھی جن کو اتنا عظیم مانتے ہیں، تو بات تو یہ بنتی ہے کہ کوئی کسی کی عظمت اس کے اپنی کام کی ہے، میرے کس کام کی ہے؟
ایک بامقصد زندگی گزارنے والے انسان کو تو سب سے پہلے یہ ایک تعلق اور ربط تلاش کرنا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ سے میرا کیا تعلق ہے. اور یہ بات سمجھنے کے لیے ایک بات تو میں ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس وقت دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں. کچھ ہوں گے بیچارے ہماری طرح ماتڑ بھی، لیکن وہ بھی ہیں کہ جو حضور پر اپنا خون چھڑکنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. یہاں آپ کو معلوم ہے ایک آدمی جو سپاہی ہے، پولیس والا ہے یا فوجی ہے، اس کے لیے اپنے کسی سینئر پر ہتھیار سیدھا کر لینا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. یہ جو ہمارے ہاں حادثہ ہوا تھا گورنر کے ساتھ جو ہو گیا، سارا ڈسپلن دھرا کا دھرا رہ گیا. یہ اس شخصیت کی محبت کی علامت ہے نا. ان لوگوں کے